سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ سعادت حمد و نعت کلام جناب عبدالسلام رامز ہاشمی۔ یا رب کمال کا ہے یہ اہتمام تیرا، یا رب کمال کا ہے یہ اہتمام تیرا، حاصل درود ان کو ہے صبح و شام تیرا۔ یا رب کمال کا ہے یہ اہتمام تیرا، حاصل درود ان کو ہے صبح و شام تیرا۔ یا رب ہے کون تجھ سا عاشق بھی اس جہاں میں، یا رب ہے کون تجھ سا عاشق بھی اس جہاں میں، محبوب سے جڑا ہے کلمے میں نام تیرا۔ طے کر سکے نہ کوئی عالم ہو چاہے مفتی، طے کر سکے نہ کوئی عالم ہو چاہے مفتی، کیا ہے مقام ان کا کیا ہے مقام تیرا۔ رحمت بنا کے بھیجا کون و مکان کی ان کو، رحمت بنا کے بھیجا کون و مکان کی ان کو، جاتا ہے ان کے در پر آشفتہ کام تیرا۔ لاکھوں درود ان پر لاکھوں سلام ان پر، لاکھوں درود ان پر لاکھوں سلام ان پر، چلتا ہے جن کے دم سے یا رب نظام تیرا۔ دنیا بسی رہے گی رامز کا ہے عقیدہ، دنیا بسی رہے گی رامز کا ہے عقیدہ، دنیا میں جب تلک ہے خیر الانام تیرا۔ یا رب کمال کا ہے یہ اہتمام تیرا، حاصل درود ان کو ہے صبح و شام تیرا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب عبدالسلام رامز ہاشمی صاحب، 3 اپریل سن 2026۔ شاعری سچ بولتی ہے میں آپ جملہ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ساتھ ساتھ چاند کی تاریخ بھی آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ آج 15 شوال ہے۔ آج اگرچہ پروگرام کا دن نہیں ہوتا ہے لیکن حاضر ہے بندہ، کیونکہ پھر وہ 3 تاریخ کے جو ہمارے شعراء کرام ہیں ان کا وقت پھر گزر جائے گا، تاریخ گزر جائے گی، اس لیے بندہ حاضر ہے اور آپ کو کہتا ہے خوش آمدید۔ آج 3 اپریل کو ماشاءاللہ ہمارے عہد کے کچھ شعراء کرام ہیں، ان کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کے کچھ کلام لے کر بندہ حاضر ہے اور زیادہ طوالت نہیں ہوگی، آج طویل دورانیے کا پروگرام نہیں ہوگا۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ کون سے احباب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دس 10:10 ہو چکے ہیں، پاکستان کا معیاری وقت 10:10۔ ابھی ایک نعتیہ کلام کی جانب بڑھنے سے قبل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد آباد کراچی سے ہمارے عہد کے اردو اور پشتو ادب کے شاعر ذاکر علی ہزاروی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہر کلر راشا ڈیرہ منانا، بہت دن کے بعد رہے، آئے، کہاں رہے؟ مصروفیت۔ بہت شکریہ ذاکر علی ہزاروی صاحب۔ ہر کلر راشا ڈیرہ منانا یو جہان منانا استاسو اللہ دملشا۔ تو آج ہمارے عہد کے جن شعراء کرام کا یوم ولادت ہے ان کے اسماء گرامی پہلے آپ کے گوش گزار کرتے چلیں اور پھر ان کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ویسے تو
عمر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جناب فیاض علی فیاض صاحب 1952 دنیا میں تشریف لائے، لیکن پروفیسر ارشد شاہین صاحب جو کہ گجرات کے کالج میں پروفیسر بھی ہیں، وہ 1970 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا ایک نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں اور آواز ہے حافظ طارق بشیر صاحب کی۔ حافظ طارق بشیر صاحب کی آواز میں پہلے یہ نعتیہ کلام سماعت فرما لیجئے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ذاکر علی ہزاروی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق بخاری صاحب لنڈی سیداں رانجن پور پنجاب پاکستان سے ہمارے عید کے مشہور و معروف نعت گو شاعر، حمد و نعت گو شاعر۔ تو آئیے پروفیسر ہیں ارشد شاہین صاحب، 3 اپریل 1970 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کا یہ نعتیہ کلام آواز حافظ طارق بشیر صاحب آپ کی سماعتوں کے سپرد ہے، سماعت فرمائیے۔ بڑے ہی پیارے لکھنے والے اپنے بھائی ہیں جی، جناب ارشد شاہین صاحب، ان کا کلام ہے جی۔ بسم اللہ۔ کسی کو کسی کو آسمان سے ہے، کسی کو خاک سے نسبت، سبحان اللہ۔ خوشا قسمت کہ مجھ کو ہے شہ لولاک سے نسبت، خوشا قسمت کہ مجھ کو ہے شہ ستارہ تاج پر رہتا نہیں، یوں ہی غلام کا ستارہ نبی کی ذات سے نسبت ہے، حق افلاک سے نسبت، نبی کی ذات سے نسبت ہے، حق افلاک سے کرم مالک کا اس سے بڑے مجھ پر اور کیا ہوگا، کرم مالک کا اس سے بڑے اور کیا ہوگا، کہ ایک ماہ منور کو ہے مشتاق
سے نسبت سبحان اللہ ایک ماہ منور کو ہے مستحق سے نسبت نمی آنکھوں میں میری رات رہتی نہیں یوں ہی نمی آنکھوں میں میری رات رہتی نہیں یوں ہی ہے ان کو مصطفیٰ کے دیدائے نبناک سے نسبت ہے ان کو مصطفیٰ کے دیدائے نبناک سے نسبت میں نازا ہوں اگر اس پر تو ارشد حق بجانب سبحان اللہ میں نازا ہوں اگر اس پر تو ارشد حق بجانب کہ ہر نسبت سے افضل ہے رسول پاک سے نسبت کہ ہر نسبت سے افضل ہے رسول پاک سے نسبت خوشا قسمت کہ مجھ کو ہے شہلو لاکھ سے نسبت سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. جناب حافظ طاہر بشیر صاحب کی آواز میں پروفیسر ارشد شاہین صاحب کا نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا. آج پروفیسر ارشد شاہین صاحب کا یوم ولادت ہے. اس موقع پر ان کا یہ نعتیہ کلام حافظ طارق بشیر صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. آپ جملہ احباب کا ہمارے احباب شریک ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. آج 3 اپریل ہے سن 2026. آپ کے گوش گزار کیا گیا کہ ایک تو پروفیسر ارشد شاہین صاحب ہیں. ان کا یوم ولادت ہے. گجرات کالج میں آپ پروفیسر ہیں, شاعر ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ کراچی میں معمر شاعر ہیں فیاض علی فیاض صاحب. 1952 آج کی تاریخ دنیا میں تشریف لائے. ان کے کلام پیش کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ نوجوان شاعر ہیں راولپنڈی میں احمد محسود صاحب. 2002 میں دنیا میں تشریف لائے. ناول نگار اور نوجوان شاعر احمد محسود صاحب. اور ایک اور پڑوسی شاعر ہیں جلال پور ناگپور میں ہوتے ہیں نسیم احمد جلال پوری صاحب. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. اور جو احباب شریک ہوں گے اپنے کلام سے نوازیں گے. تو آج قدر مختصر دورانیے کا پروگرام ہوگا. اور مختصر بھی کیا ہے کہ 12 بجے تک تو ہے ہی. بہرحال آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون سے احباب شریک ہیں دعا کرنے بڑھ رہے ہیں اور دعا میں آپ شامل ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ
ہمارے عہد کے سینئر شاعر و نقاد، محقق، نثر نگار، تبصرہ نگار جناب ڈاکٹر خالد محمود قیصر صاحب شریک ہیں۔ آداب عرض، جیتے رہیے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ سر۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، ماشاءاللہ ہمارے عہد کے معروف ثناء قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، الحمدللہ رب العالمین، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں۔ اقبال شیخ بھائی ہمارے دیرینہ ساتھی، بگ برو اقبال شیخ بھائی، خوش آمدید، بہت شکریہ۔ ہمارے بیچ میٹ ہیں، ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں۔ اقبال شیخ بھائی شریک ہیں لانڈی کراچی سے، اور کراچی سے ہی قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب اور ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ قائد آباد کراچی سے ذاکر علی ہزاروی صاحب، لنڈی سیدہ راجن پور پنجاب پاکستان سے لائق بخاری صاحب، اور ریڈیو پاکستان کی سینئر براڈ کاسٹر ہمارے عہد کی معروف شاعرہ محترمہ افروز رضوی صاحبہ، جو کہ ادبی تنظیم شاعرات پاکستان کی چیئرپرسن ہیں اور کورل کی صدر ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ احباب کو، جزاک اللہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو، دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے افزمان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جو دہشت گردی اور غلط کاموں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے، آمین الہی آمین۔ جملہ اموات مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا پانی سے ریلت فرما گئے اور ریلت فرما رہے ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اسی طرح جملہ مریضوں کے لیے دعا ہے جو ہسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عابد بیمار کربلا کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور دنیا بھر کے تمام مظلومین بشمول سیلاب زدگان، مصیبت زدگان جس قدر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مدد فرمائے، اور ہم تمام انسانوں کو بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ شاعری سچ بولتی ہے 3 اپریل سن 2026 پروفیسر ارشد شاہین صاحب کا ایک نعتیہ کلام پیش کیا گیا، جبکہ پروگرام کا آغاز عبدالسلام رامز ہاشمی صاحب کے تحت لفظ کلام سے کیا گیا۔ آئیے کچھ کلام پیش کرتے ہیں۔ آپ احباب کی شرکت، بہت شکریہ، آپ شرکت فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ہونے کا احساس بھی دلا رہے ہیں، بےحد شکریہ آپ سب کا۔ ہمارے عہد کے سینئر شاعر ہیں، کراچی میں ہیں ماشاءاللہ، آج ہی کی تاریخ 1952 دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا اسم گرامی ہے فیاض علی فیاض، تقلص فیاض۔ ان کا بھی نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ جناب فیاض علی فیاض صاحب اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں کہ آپ کی خاطر بنے کون و مکان، آپ کی خاطر بنے کون و مکان، میں کہاں اور آپ کی مدحت کہاں، سبحان اللہ۔ آپ کی خاطر بنے کون و مکان، میں کہاں اور آپ کی مدحت کہاں، آگہی کے دیپ روشن ہیں جہاں، آگہی کے دیپ روشن ہیں جہاں، آپ نے دیکھا ہے وہ سر نہاں، کہکشاں تو راستے کی دھول ہیں، کہکشاں تو راستے کی دھول ہیں، آپ کے زیر قدم ہے لامکاں، پھر خدا کو سب نے مانا لا شریک، پھر خدا کو سب نے مانا لا شریک، آپ رب کے بن گئے جب ترجمہ، سنگ وحشت
پھول بن کر کھل اٹھے، سنگ وحشت پھول بن کر کھل اٹھے، آپ جیسا ہے کوئی معجز بیاں۔ انبیاء میں سب سے افضل آپ ہیں، انبیاء میں سب سے افضل آپ ہیں، آپ ہی محبوب رب ہیں بے گماں۔ خوف سے سہمے ہوئے تھے جو دیے، خوف سے سہمے ہوئے تھے جو دیے، آپ کے دم سے ہوئے ہیں ذو فشاں۔ اور چشم حیرت تھک کے واپس آ گئی، چشم حیرت تھک کے واپس آ گئی، ذات والا کس قدر ہے بے کراں۔ اور مقطع میں جناب فیاض علی فیاض صاحب نے فرمایا کہ نعت لکھنے کی سعادت بخش دی، نعت لکھنے کی سعادت بخش دی، ہو گئے فیاض پر وہ مہرباں۔ آپ کی خاطر بنے کون و مکاں، میں کہاں اور آپ کی مدحت کہاں، نعت لکھنے کی سعادت بخش دی، ہو گئے فیاض پر وہ مہرباں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعتیہ کلام جناب فیاض علی فیاض صاحب، کراچی پاکستان، ہمارے سینئر شاعر ہیں۔ 3 اپریل 1952 دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہیے۔ ان کا یہ نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ ایک اور نعتیہ کلام پیش خدمت ہے فیاض علی فیاض صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر۔ جناب فیاض علی فیاض صاحب نے ایک اور نعتیہ کلام میں فرمایا کہ ذات جس کی منبع انوار ہے، ذات جس کی منبع انوار ہے، وہ ہمارا قافلہ سالار ہے۔ ذات جس کی منبع انوار ہے، وہ ہمارا قافلہ سالار ہے، اور ان لبوں کو چومتی ہے بوئے گل، ان لبوں کو چومتی ہے بوئے گل، جن لبوں پر مدحت سرکار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان لبوں کو چومتی ہے بوئے گل، قاری صاحب، ان لبوں کو چومتی ہے بوئے گل، جن لبوں پر مدحت سرکار ہے، روشنی ہے، رنگ ہیں، مہکار ہے، روشنی ہے، رنگ ہیں، مہکار ہے، یہ رسول پاک کا دربار ہے۔ کوئی حسرت آرزو کچھ بھی نہیں، کوئی حسرت آرزو کچھ بھی نہیں، بس غلامی کی سند درکار ہے۔ اب تو پوری خواہش دیدار ہو، اب تو پوری خواہش دیدار ہو، قافلہ چلنے کو اب تیار ہے، روشنی خود اس سے پاتی ہے جلا، روشنی خود اس سے پاتی ہے جلا، کتنا روشن آپ کا کردار ہے، اور سوچ کر ہی کانپ اٹھی فکر رسا، سوچ کر ہی کانپ اٹھی فکر رسا، نعت کہنا کس قدر دشوار ہے، بے سکونی چھو نہیں سکتی اسے، بے سکونی چھو نہیں سکتی اسے، جس کے دل میں خواہش دیدار ہے۔ میں غبار کاروان شوق ہوں، میں غبار کاروان شوق ہوں، میری منزل کوچہ دلدار ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کو کیا غرض، عاشقان مصطفیٰ کو کیا غرض، راستہ آساں ہے یا دشوار ہے، ذات جس کی منبع انوار ہے، وہ ہمارا قافلہ سالار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام جناب فیاض علی فیاض صاحب، کراچی پاکستان، ہمارے عہد کے معروف شاعر ہیں، معمر شاعر، 1952 3 اپریل دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہیں سر، اور آپ احباب بھی جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ ذاکر علی ہداروی صاحب، لائق
بخاری صاحب، اقبال شیخ بھائی، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، ڈاکٹر رانا خالد محمود قیصر صاحب، محترمہ افروز رضوی صاحبہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اور برسات کا سلسلہ جاری ہے، تمام احتیاطی تدابیر اپنے اپنے طور پر تمام لوگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کی توجہ مبذول کرواتے چلیں کہ جن کی چھتوں پر، جی آپ کی رہائش گاہوں کی جو چھتیں ہیں، ان کی چھتوں پر جو بھی سامان رکھا ہے اسے ایسا رکھ لیجئے کہ پانی چھت پر ٹھہرنے نہ پائے، کیونکہ پانی چھت پر ٹھہر گیا تو وہ چھت پانی پیتی ہے اور وہ بھاری ہو جاتی ہے اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ لہذا چھتوں پر جو سامان ہے اسے ایک طرف کر دیجئے تاکہ پانی روانی سے بہہ جائے اور چھت پر ٹھہرنے نہ پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے احباب گاڑیاں چلاتے ہیں، ظاہر ہے کہ سب سمجھدار ہیں، صرف توجہ مبذول کروانے کے لیے گفتگو ہوتی ہے کہ برائے مہربانی گاڑی کی رفتار ایسی رکھیے کہ آپ کی گاڑی کے جو پہیے ہیں ان سے اٹھنے والی چھینٹیں، جو کہ سڑک پر پانی ہوتا ہے اس سے چھینٹیں اٹھتی ہیں، چھینٹیں لوگوں پر نہ جائیں۔ اخلاقی فرض ہے گاڑی چلانے والے کا کہ پیدل چلنے والوں کا اور آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ چل رہے ہیں ان پر چھینٹیں نہ پڑیں۔ گاڑی کی رفتار اتنی رکھیے گا۔ برسات کے موسم میں تو ویسے بھی زیادہ تیز گاڑی نہیں چلانی چاہیے، تیز رفتاری تو ویسے بھی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ جہاں کہیں جائیں اپنا خیال رکھیں، بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیے گا، کرنٹ وغیرہ نہ لگ جائے، کسی کھمبے پول، بجلی کا پول ہے اور جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے تو اب معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں کس گٹر پہ کور ہے یا نہیں ہے، تو بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ انہیں اکیلا اول تو باہر نکلنے نہ دیں، کیونکہ بچہ ہے تو بچے کا ذہن تو ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم سب بڑوں کا ہی یہ کام ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ چھوٹے بچے ہیں اور مین ہول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، خدا نہ کردہ اسے دکھائی نہیں دیا اور کتنے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی گھر کا بچہ ہو تو یقیناً بچے تو پیارے پیارے پھول بچے ہیں، چاند بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہم سب کا کام ہے۔ تو یہ صرف ماں باپ کا ہی نہیں بلکہ اگر محلے کے افراد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ ان کے محلے کا ہے یا کسی کا بھی بچہ ہے، بچہ تو بچہ ہے، بچوں سے سب کو پیار ہونا چاہیے، تو اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس بچے کو محفوظ مقام پر پہنچائیں یا اس کے گھر پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ خدا نہ کردہ وہ کسی مین ہول یا کرنٹ لگنے کا حادثے کا شکار ہو جائے۔ بس یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم سب کو بروئے کار لانی ہیں اور ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ فیاض انصاری صاحب اور نجف رسول خان صاحب، خوش آمدید۔ فیاض انصاری صاحب سندھ پولیس کے سجیلے ہیں، وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں دعا میں یاد۔ بہت شکریہ، آپ نے بھی دعاؤں سے نوازا، جیتے رہیے فیاض انصاری صاحب، جیتے رہیے۔ مظہر عباس بھائی ہیں ہمارے سندھ پولیس کے سجیلہ آفیسر، شاہ جی آیا نو ہر کرتے ہو سونے ہو، جیتے رہیے۔ آج پروگرام کا وہ سلسلہ نہیں تھا اور موڈ بھی نہیں تھا، لیکن یہ 3 اپریل کے کچھ ہمارے جو شعراء کرام ہیں اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ چلیں ان کے کلام پیش کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ زندگی بخیر حاضری ہوگی، وہ بھی زندگی بخیر بشرط حیات حاضری ہوگی، اور کراچی شہر میں تو اچھی خاصی برسات ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور کچھ جگہوں پہ کچھ حادثات بھی رونما ہوئے ہیں، اسی لیے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اپنا سب لوگ خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی۔ نجف رسول خان صاحب، فیاض انصاری صاحب بھی شریک ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہمارے عہد کے شاعر ہیں فیاض علی فیاض صاحب۔ نام جب فیاض لیا گیا تو فیاض انصاری صاحب بھی آ گئے، کیا بات ہے، آپ کے ہم نام شاعر ہیں فیاض انصاری صاحب۔ ہمارے محمد شاعر ہیں فیاض علی فیاض صاحب، کراچی میں ہوتے ہیں، 3 اپریل 1952 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے بارے میں آپ کے گوش گزار کچھ کرتے ہوئے ان کی 2 نعتیں ناچیز کی زبانی آپ نے سماعت فرمائی۔ فیاض علی فیاض صاحب کے مزید کلام پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کا ایک کلام شاعر بزمان شاعر بھی ہے، وہ پیش کرتے ہیں۔
جی کلام شاعر بزبان شاعر فیاض علی فیاض صاحب ہمارے معمر شاعر ہیں. آئیے ان کا کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پروگرام میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور 12 بجے تک یہ پروگرام جاری ہے. اس کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا اور 12 بجے سے قبل بھی خدا نہ کردہ کوئی ایسی ویسی صورتحال ہوئی تو پروگرام اختتام پذیر ہو سکتا ہے، کیونکہ سلسلے ہیں بہت سے ایسے. بہرحال اب گفتگو تو اگر ہم کرنے پر آئیں تو بہت طویل ہو جائے گی، تو گفتگو کے بجائے کلام کی جانب چلتے ہیں. اور کلام ہے جناب فیاض علی فیاض صاحب کا. ایک مشاعرے میں جناب فیاض علی فیاض صاحب نے اپنا کلام پیش کیا ہے. اسی مشاعرے کا یہ ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور گزشتہ پروگرام میں بھی بہت بھرپور شرکت کی آپ احباب نے، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ایک نعتیہ کلام تو آپ نے پروفیسر ارشد شاہین صاحب کا کلام حافظ صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا، اور فیاض علی فیاض صاحب کے 2 کلام پیش کیے گئے. اب فیاض علی فیاض صاحب کا کلام شاعر بزبان شاعر بھی سن لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. فیاض علی فیاض صاحب محفل میں کیا فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا. بس مجھ کو محبت کی طلب ہے کہ احباب سے، بس مجھ کو محبت کی طلب ہے، لیکن یہ طلب بھی تو قیامت کی طلب ہے. کیا کہنے، فیاض صاحب کا نام لیتے ہی ماشاءاللہ 2 فیاض آ گئے ہیں. ایک تو فیاض انصاری صاحب شریک ہوئے ہیں سندھ پولیس کے سجلی آفیسر، اور اب سید فیاض الحسن بھائی آ گئے ہیں ہمارے سینئر صحافی حیدرآباد سے. بگ برو جیتے رہیے سر. آئیے سنیے گا. جناب فیاض علی فیاض صاحب کراچی میں مقیم ہمارے معمر شاعر ہیں. 1952 دنیا میں تشریف لائے. کلام شاعر بزبان شاعر سید فیاض الحسن صاحب سینئر صحافی حیدرآباد سے. وعلیکم السلام سر، خوش آمدید. جیتے رہیے، زہ نصیب. سماعت فرمائیے فیاض علی فیاض صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے. کلام شاعر بزبان شاعر سنیے گا. بس مجھ کو محبت کی طلب ہے، بس مجھ کو محبت کی طلب ہے کہ احباب سے، بس مجھ کو محبت کی طلب ہے، لیکن یہ طلب بھی تو قیامت کی طلب ہے. احباب سے بس مجھ کو محبت کی طلب ہے، لیکن یہ طلب بھی تو قیامت کی طلب ہے. کیا کہنے فیاض علی فیاض صاحب. احباب سے بس مجھ کو محبت کی طلب ہے، طلب بھی، لیکن یہ طلب بھی تو قیامت کی طلب ہے. اور حسرت ہے کہ وہ آ کے مجھے دیکھ لے ایک بار. کیا اچھا ہے. حسرت ہے کہ وہ آ کے مجھے دیکھ لے ایک بار. کہ حسرت ہے کہ وہ آ کے مجھے دیکھ لے ایک بار. بھئی آئینہ ہوں میں اور مجھے حیرت طلب ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. حسرت ہے کہ وہ آ کے مجھے دیکھ لے ایک بار. آئینہ ہوں میں اور مجھے حیرت طلب ہے. وہ اشعار سے اور رحمت کہ کاش ایسا کمال ہو جائے، کاش ایسا کمال ہو جائے، کاش ایسا کمال ہو جائے، بھئی آئینہ ہم خیال ہو جائے. کیا کہنے. کاش ایسا کمال ہو جائے، آئینہ ہم خیال ہو جائے. کاش ایسا کمال ہو جائے، واہ. آئینہ ہم خیال ہو جائے. اور آئینہ خود سے دور رکھتا ہوں، آئینہ خود سے دور رکھتا ہوں، خود سے دور رکھتا ہوں، ورنہ جینا محال ہو جائے. آئینہ خود سے دور رکھتا ہوں ورنہ جینا محال ہو جائے. کیا کہنے فیاض علی فیاض صاحب. لیکن کچھ لوگ ہماری طرح تو آئینہ بہت قریب رکھتے ہیں. چلیں خیر، سماعت فرما رہے ہیں آپ فیاض علی
فیاض صاحب کو ہمارے سینئر شاعر مقیم کراچی پاکستان، ان کے یوم ولادت کے موقع پر کلام شاعر بزبان شاعر فیاض علی فیاض صاحب. کیا کہنے، آئینہ خود سے دور رکھتا ہوں ورنہ جینا محال ہو جائے. خود سے دور رکھتا ہوں ورنہ جینا محال ہو جائے، کاش ایسا کمال ہو جائے شفیع کہ کاش ایسا کمال ہو جائے، آئینہ ہم خیال ہو جائے. دو تین اشعار کیا ہوتا ہے کہ نفرتوں کو اب یہاں سنسار ہونا چاہیے، نفرتوں کو اب یہاں سنسار ہونا چاہیے، اب یہاں سنسار ہونا چاہیے، بھئی آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. نفرتوں کو اب یہاں سنسار ہونا چاہیے، آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے، آدمی سے پیار ہونا چاہیے. اور زندگی کی راہ پر چلنے کو میں تیار ہوں، زندگی کی راہ پر چلنے کو میں تیار ہوں، زندگی کی راہ پر چلنے کو میں تیار ہوں، شرط یہ ہے راستہ دشوار ہونا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. زندگی کی راہ پر چلنے کو میں تیار ہوں، شرط یہ ہے راستہ دشوار ہونا چاہیے. اور کب تلک سرگوشیوں میں حال دل کہتے رہیں، کب تلک سرگوشیوں میں حال دل کہتے رہیں، سرگوشیوں میں حال دل کہتے رہیں، یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. کیا کہنے فیاض صاحب. کب تلک سرگوشیوں میں حال دل کہتے رہے، یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. اور کچھ دیوانے رسیم، کچھ دیوانے چل پڑے ہیں جادہ حق گوئی پر، کچھ دیوانے چل پڑے ہیں جادہ حق گوئی پر، جادہ حق گوئی پر، آپ کو ان کا سہولت کار کیا کہنے آپ کو ان کا سہولت کار ہونا چاہیے. کچھ دیوانے چل پڑے ہیں جادہ حق گوئی پر، جادہ حق گوئی پر، آپ کو ان کا سہولت کار ہونا چاہیے. کچھ دیوانے چل پڑے ہیں جادہ حق گوئی پر، آپ کو ان کا سہولت کار ہونا چاہیے. اور ایک شعر میں سنا رہا ہوں، روئے سخن کسی کی طرف نہیں، خاص طور پر نظر وائی تو سن لیں. ایک پل میں جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتے ہیں آپ، ایک پل میں جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتے ہیں آپ، جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتے ہیں آپ کو تو رونق دربار ہونا چاہیے. کیا کہنے، ایک پل میں جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتے ہیں آپ کو تو رونق دربار ہونا چاہیے. ایک پل میں جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتے ہیں آپ کو تو رونق دربار ہونا چاہیے، آپ کو تو رونق دربار ہونا چاہیے. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، ناظرین اکرام، آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر جناب فیاض علی فیاض صاحب سماعت فرمایا. آج 3 اپریل ان کا یوم ولادت ہے. اس موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں کہ سید فیاض الحسن صاحب ہمارے سینئر صحافی حیدرآباد سے شریک ہیں. فرما رہے ہیں کہ سید فیاض الحسن سینئر صحافی ہیں. فرما رہے ہیں کہ سید فیاض الحسن کی محبت سید فیاض علی فیاض سے یا سید
فیاض علی فیاض کی محبت سید فیاض الحسن سے۔ پتھر تو فیاض پڑھیں گے، پتھر تو فیاض پڑھیں گے، سچ کا تم نے ساتھ دیا ہے۔ پتھر تو فیاض پڑھیں گے، سچ کا تم نے ساتھ دیا ہے۔ کیا کہنے۔ سید فیاض الحسن صاحب جیتے رہیے سر، اور آپ بھی جیتے رہیے، آپ بھی ساتھ ہیں، ساتھ دے رہے ہیں آپ۔ جملہ احباب کا بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا ہمارے سینئر شاعر معمر شاعر فیاض علی فیاض صاحب کو۔ فیاض علی فیاض صاحب نے اپنی ایک غزل میں فرمایا، ناچیز کی زبانی بھی ایک غزل سن لیجئے، پھر اس کے بعد پروفیسر ارشد شاہین صاحب کے مزید کلام پیش کرتے ہیں۔ گجرات میں پروفیسر ہیں پنجاب کالج میں۔ تو فیاض علی فیاض صاحب جو کہ کراچی میں ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے، فرمایا کہ وہ حوصلہ ہم کہاں سے لائیں، وہ حوصلہ ہم کہاں سے لائیں کہ اپنی جانب بھی دیکھ پائیں، وہ حوصلہ ہم کہاں سے لائیں کہ اپنی جانب بھی دیکھ پائیں۔ ہمیں مجال سخن نہیں ہے، ہمیں مجال سخن نہیں ہے، غزل کو کیسے غزل سنائیں۔ ہمیں مجال سخن نہیں، غزل کو کیسے غزل سنائیں۔ عجب ہے اہل چمن کی خواہش، عجب ہے اہل چمن کی خواہش کہ بوئیں کانٹے گلاب پائیں۔ عجب ہے اہل چمن کی خواہش کہ بوئیں کانٹے گلاب پائیں۔ وہ جس پر نازاں خدا آئینہ بھی، وہ جس پر نازاں خدا آئینہ بھی، اب ایسا چہرہ کہاں سے لائیں۔ وہ جس پر نازاں خدا آئینہ بھی، اب ایسا چہرہ کہاں سے لائیں۔ سب اپنے اپنے دکھوں میں گم ہیں، سب اپنے اپنے دکھوں میں گم ہیں، کسے پکاریں کسے بلائیں۔ اب اس میں جھگڑے کی بات کیا ہے، اب اس میں جھگڑے کی بات کیا ہے، سب اپنے حصے کے دکھ اٹھائیں۔ اب اس میں جھگڑے کی بات کیا ہے، سب اپنے حصے کے دکھ اٹھائیں۔ میں بڑھ کر ان کو گلے لگا لوں، میں بڑھ کر ان کو گلے لگا لوں، کہیں پر خوشیاں نظر تو آئیں۔ مقطع میں فیاض علی فیاض صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے تو فیاض جا چکے سب، بڑے تو فیاض جا چکے سب، اب اپنے آگے ہی روئیں گائیں۔ بڑے تو فیاض جا چکے سب، اب اپنے آگے ہی روئیں گائیں۔ وہ حوصلہ ہم کہاں سے لائیں کہ اپنی جانب بھی دیکھ پائیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب فیاض علی فیاض صاحب، نعتیہ، دو نعتیہ کلام، ایک غزل کلام شاعر پر زبان شاعر اور ایک ناچیز کی زبانی آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوئی۔ پروفیسر ارشد شاہین صاحب بھی ہمارے عہد کے شاعر اور معلم ہیں ماشاءاللہ، گجرات کے ایک کالج میں آپ پروفیسر ہیں۔ پروفیسر ارشد شاہین صاحب کا ایک نعتیہ کلام آپ نے پروگرام کے آغاز میں حافظ طارق بشیر صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ اچھا، آپ کی جانب بھی توجہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ پھر احباب کو شکایت ہو جاتی ہے کہ آپ نے شرکت فرمائی اور آپ کا نام نہیں لیا، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے تو اب تک کے تمام شرکاء کے نام ہم لے چکے، ایک شریک اور ہیں ماشاءاللہ۔ کل آپ کا بھی یوم ولادت ہے، آپ بھی آگے ہیں حیدرآباد سے،
محسن سلیم بھائی بگ برو وعلیکم السلام، اور سلیم شہزاد شائم صاحب جرمنی سے وعلیکم السلام، جرمنی سے سلیم شہزاد شائم صاحب اور محسن سلیم بھائی بگ برو۔ کل آپ کا بھی سلسلہ ہے تو کل حاضری ہوگی آپ کے لیے محسن بھائی بگ برو۔ حیدرآباد سے ہمارے دو احباب ہیں، سید فیاض الحسن بھائی سینئر صحافی اور محسن سلیم بھائی بھی آ گئے۔ چلیں محسن سلیم بھائی، کل آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے تو اصل میں پروگرام کا دن ہی کل کا ہے، لیکن چونکہ برسات کا موسم بھی ہے اور دوسرا یہ کہ 3 اپریل پھر گزر جائے گی، اور آج جو اسلامی تاریخ ہے اس حوالے سے ہم زیادہ چہک نہیں رہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ آج 15 شوال بھی ہے، تو اس لیے پروگرام کا مزاج ویسا نہیں ہے، تاہم آج تھوڑا سا زیادہ سنجیدہ رہے گا۔ محسن سلیم بھائی شریک ہیں حیدرآباد سے ہمارے شاعر، جن کا کل 4 اپریل کو یوم ولادت آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ارسلان حفیظ حازم صاحب سرائکی ادب سے وابستہ شاعر، وعلیکم السلام، آپ شریک ہیں، خوش آمدید۔ سلیم شہزاد شائم صاحب جرمنی سے شریک ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، وعلیکم السلام، جیتے رہیں احباب، بہت شکریہ۔ تو پروفیسر ارشد شاہین صاحب، جو کہ آپ کے گزار کیا کہ پنجاب کالج گجرات میں پروفیسر ہیں آپ، ان کا ایک نعتیہ کلام تو آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا، انہوں نے اپنی غزلیات میں کیا کیا فرمایا وہ بھی سن لیجئے۔ پروفیسر ارشد شاہین صاحب فرماتے ہیں کہ چھیڑ کر داستاں محبت کی، چھیڑ کر داستاں محبت کی، دے رہا ہوں اذاں محبت کی، چھیڑ کر داستاں محبت کی، دے رہا ہوں اذاں محبت کی، درد و رنج و علم سمیٹے ہیں۔ جی آپ بھی اپنے کلام سے نوازنا چاہیں تو بالکل خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی طور پر آج 15 شوال ہے، تو جو احباب 15 شوال کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کلام عنایت فرمائیں تو بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ اب ذہن لگائیں 15 شوال کو کیا ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا۔ تو پروفیسر ارشد شاہین صاحب کا کلام جاری ہے کہ چھیڑ کر داستاں محبت کی، دے رہا ہوں اذاں محبت کی، درد و رنج و علم سمیٹے ہیں، درد و رنج و علم سمیٹے ہیں، ہم نے کب رائے گاں محبت کی، جس سے کی صاف اور پاکیزہ، جس سے کی صاف اور پاکیزہ، مثل آب رواں محبت کی، جس سے کی صاف اور پاکیزہ، مثل آب رواں محبت کی، اپنی اغراض سے جڑے ہیں ہم، اپنی اغراض سے جڑے ہیں ہم نے یارو کہاں محبت کی۔ اور ہم نے اس جا نفاق بویا ہے، ہم نے اس جا نفاق بویا ہے، تھی ضرورت جہاں محبت کی، ہم نے اس جا نفاق بویا ہے، تھی ضرورت جہاں محبت کی، کینہ پرور سماج میں پھر سے، کینہ پرور سماج میں پھر سے، آؤ کھولیں دکان محبت کی۔ اور پروفیسر ارشد شاہین صاحب اپنی اس غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ زندگی اصل میں اسی کی ہے، زندگی اصل میں اسی کی ہے جس نے ارشد یہاں محبت کی، زندگی اصل میں اسی کی ہے جس نے ارشد یہاں محبت کی، چھیڑ کر داستاں محبت کی، دے رہا ہوں اذاں محبت کی، زندگی اصل میں اسی کی ہے جس نے ارشد یہاں محبت کی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب پروفیسر ارشد شاہین صاحب گجرات پنجاب پاکستان، پروفیسر ہیں آپ۔
पंजाब कॉलेज गुजरात पंजाब पाकिस्तान, प्रोफेसर अरशद शाहीन साहब 3 अप्रैल 1970 दुनिया में तशरीफ़ लाए। एक और कलाम में फरमाते हैं प्रोफेसर, अच्छा आप फरमा रहे हैं नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मोहसिन सलीम भाई फरमा रहे हैं बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी। सैयद फ़याज़ुल हसन भाई फरमा रहे हैं कि मोहसिन सलीम एक बार फिर हैदराबाद शहर की रौनक बन गए हैं। एडवांस में सालगिरह मुबारकबाद पेश की सैयद फ़याज़ुल हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे। और बिल्कुल बया फरमाया आपने कि मोहसिन सलीम भाई हैदराबाद से कराची तशरीफ़ लाए, कुछ अर्सा कराची में रहे लेकिन यहाँ दिल नहीं लगा और वापस मुकर्रर हैदराबाद तशरीफ़ ले गए हैं। कल इनकी सालगिरह का दिन आ रहा है और मोहसिन सलीम भाई ने शुक्रिया फ़याज़ुल हसन भाई, क्या बात है, जीते रहिए। प्रोफेसर अरशद शाहीन साहब का एक और कलाम पेश खिदमत है, फरमाते हैं कि बहुत बेआबरू होते हैं पत्ते, बहुत बेआबरू होते हैं पत्ते, बिछड़कर शाख से रोते हैं पत्ते। हाय हाय हाय, बहुत बेआबरू होते हैं पत्ते, बिछड़कर शाख से रोते हैं पत्ते, नहीं घुलते फ़कत अपने ही गम में, नहीं घुलते फ़कत अपने ही गम में, ख़ज़ां का बोझ भी ढोते हैं पत्ते, और गुलिस्तां के उजड़ जाने के डर से, गुलिस्तां के उजड़ जाने के डर से भला कब चैन से सोते हैं पत्ते, नमू पाते हैं फिर अशजार उनसे, नमू पाते हैं फिर अशजार उनसे, ज़मीन में अश्क जो बोते हैं पत्ते। और प्रोफेसर अरशद शाहीन साहब इस गज़ल के मक़ते में फरमाते हैं कि हवाएं साजिशें करती हैं अरशद, हवाएं साजिशें करती हैं अरशद, यूं ही तौक़ीर कब खोते हैं पत्ते, हवाएं साजिशें करती हैं अरशद, यूं ही तौक़ीर कब खोते हैं पत्ते, बहुत बेआबरू होते हैं पत्ते, बिछड़कर शाख से रोते हैं पत्ते। शायरी सच बोलती है, कलाम जनाब प्रोफेसर अरशद शाहीन साहब गुजरात पंजाब पाकिस्तान, गुजरात के कॉलेज में प्रोफेसर हैं, शायर हैं। सूए अफलाक उठाकर जो पलक देखते हैं, प्रोफेसर अरशद शाहीन साहब का ये एक और कलाम कि सूए अफलाक उठाकर जो पलक देखते हैं, सूए अफलाक उठाकर जो पलक देखते हैं, कितनी हैरत से हमें हूरो मलक देखते हैं, सूए अफलाक उठाकर जो पलक देखते हैं, कितनी हैरत से हमें हूरो मलक देखते हैं, वुसअते चश्म अता की है वो मालिक ने हमें, वुसअते चश्म अता की है वो मालिक ने हमें, हम बहुत दूर तलक देखते हैं। क्या कहने प्रोफेसर अरशद शाहीन साहब का ये शेर देखें, शुरा कराम माजी, हाल और उससे ज़्यादा मुस्तक़बिल की बात किया करते हैं, तो उसी तनाजुर में वुसअते चश्म अता की है वो मालिक ने हमें, वुसअते चश्म अता की है वो मालिक ने हमें, हम बहुत दूर तलक देखते हैं, और हुस्न है हुस्न तो फिर एक नज़ारा काफ़ी, हुस्न है हुस्न तो फिर एक नज़ारा काफ़ी, देखने वाले फ़कत एक झलक देखते हैं। सोहबते ऐदे गुज़िश्ता हमें याद आती है, सोहबते ऐदे गुज़िश्ता हमें याद आती है, चाँद तारों से मुज़य्यन जो फ़लक देखते हैं, सोहबते ऐदे गुज़िश्ता हमें याद आती है, चाँद तारों से मुज़य्यन जो फ़लक देखते हैं। और रंग क्या है पसे मिशगां हमें मालूम तो हो, रंग क्या है पसे मिशगां हमें मालूम तो हो, अपनी आँखों से किसी रोज़ छलक देखते हैं।
سوئے افلاک اٹھا کر جو پلک دیکھتے ہیں، کتنی حیرت سے ہمیں حور و ملک دیکھتے ہیں، وسعت چشم عطا کی ہے وہ مالک نے ہمیں، ہم بہت دور تلک دیکھتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب پروفیسر ارشد شاہین صاحب۔ آپ پروفیسر ہیں جناب ارشد شاہین صاحب، پنجاب کالج گجرات، پنجاب پاکستان، اور 3 اپریل 1970 دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب جیتے رہیے۔ آج پروفیسر ارشد شاہین صاحب اور گجرات میں ہیں، اور فیاض علی فیاض صاحب ہمارے معمر شاعر کراچی میں ہیں، ان کا یوم ولادت ہے۔ اور ایک شاعر، نوجوان شاعر احمد محسود، یہ نوجوان ناول نگار اور شاعر ہیں۔ 2002 3 اپریل آج ہی کی تاریخ 2002 نوجوان شاعر احمد محسود صاحب کا بھی یوم ولادت ہے۔ اور ایک اور پڑوسی شاعر ہیں جو گاہے شعر کہتے ہیں، نسیم احمد جلال پوری صاحب، پڑوسی ملک کا علاقہ ہے ناگپور، جلال پور، وہاں ہوتے ہیں، ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ ان کا ایک ہی کلام مل سکا ہے نسیم احمد جلال پوری صاحب کا، باقی یہ ہے کہ آپ اپنا کلام سے نوازنا چاہیں تو بالکل خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیتے رہیے۔ بہت شکریہ، ہمارے احباب، ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے چونکہ ہم سندھ پولیس میں رہ کر آئے ہیں تو وہاں سے ہمارے سجیلے آفیسرز بھی آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے۔ رمزی عاصم صاحب شریک ہیں، بہت شکریہ رمزی عاصم صاحب۔ جیا نو حرکت دیو سونیو، آپ کا تو وہ چیخنے والا سلسلہ شعر آپ کا بڑا، کوئی اور ہو تو وہ چیخ اٹھے، کیا ہے وہ؟ رمزی عاصم صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت شکریہ۔ اور ایک خورشید بھائی مرزا پور سے، خورشید بھارتی بھائی اتر پردیش مرزا پور سے، خورشید بھائی گزشتہ پروگرام کے آخر میں آپ کی وہ غزل جو ATS وائبس سے مرتب کروائی آپ نے، وہ پلے کی گئی تھی گزشتہ پروگرام کی جو آخری غزل تھی، خورشید بھائی کی آواز کا کلام، تو بہت شکریہ خورشید بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فیاض بھائی فرما رہے ہیں کہ پنجاب کالج گجرات پاکستان کے معروف ماہر علم و صاحب اسلوب شاعر پروفیسر ارشد شاہین صاحب کو سالگرہ کی مبارکباد۔ سید فیاض الحسن صاحب ہمارے سینئر صحافی حیدرآباد سے، پروفیسر صاحب کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کی، بہت شکریہ۔ اور یہ محسن سلیم بھائی شرارت کر رہے ہیں، تسی اینے وڈے ہو گئے تے تسی شرارت تو باز نہیں آندے ہو، کی گال ہے۔ محسن سلیم بھائی جو ہے نا، جب ہم نے کہا کہ فیاض علی فیاض صاحب 1952 دنیا میں تشریف لائے تو شرارتی طور پر محسن سلیم بھائی نے لکھ دیا کہ تاش کے 52 پتے نہ کیجیے سر۔ آج ہم شرارت کے موڈ میں نہیں ہیں۔ 15 شوال کا حوالہ کچھ ہے کسی کے ذہن میں آپ میں سے؟ اور سید فیاض الحسن بھائی ہمارے سینئر صحافی فرما رہے ہیں کہ رمزی عاصم اپنی ہی رمز میں خوش رہتے ہیں۔ جی بالکل وجہ فرمایا سر آپ نے۔ جیتے رہیے۔ 11:05 ہو گئے اور 12 بجے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے اس پروگرام سے، کیونکہ کل ہمیں حاضر ہونا ہے اور کل ہے محسن سلیم بھائی کا بھی یوم ولادت۔ تو بس یہ ہے کہ تمام حالات و واقعات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے کہ ابھی برسات کے موسم بھی جاری ہے یہاں کراچی میں، آپ کے یہاں بھی ہوئی ہے، حیدرآباد میں اور کن کن علاقوں میں ماشاءاللہ، بہرحال رحمت خداوندی ہے، لیکن جو نظام ہے اور وہ سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کہیں زحمت بھی سلسلہ ہو جاتا ہے، تو زحمت سے بچنے کے لیے اپنی تمام تر احتیاطی تدابیر کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، بروئے کار لانا چاہیے تمام احتیاطی تدابیر۔ اور اب 500 روپے آپ دیں گے پیٹرول پمپ والے کو تو 40 روپے واپس ملیں گے۔ جی یہ موٹر سائیکل والوں کے لیے ظاہر ہے، 1 لیٹر تو موٹر سائیکل والے ہی ڈلواتے ہیں، تو 500 کا نوٹ دیں گے تو 40 روپے واپس مل جائیں گے آپ کو۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ جو عالمی سلسلہ چل رہا ہے اسی کے پیش نظر یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، تو سید فیاض الحسن بھائی کچھ حصہ ڈال رہے ہیں آپ
نے 15 شوال سماعت فرمایا اور پھر آپ نے کمنٹ میں بھی لکھا کہ جی ہاں 15 شوال. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے احباب میں سے 15 شوال کے بارے میں کسی کے علم میں ہے کچھ، تو دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. رمزی عاصم صاحب کے بارے میں بھی آپ نے رائے قائم کی کہ رمزی عاصم اپنی ہی رمز میں خوش رہتے ہیں. سید فیاض الحسن صاحب ہمارے سینئر صحافی، بہت شکریہ سر. تو کلام پیش کر رہے ہیں ہم پروفیسر ارشد شاہین صاحب کا. ایک کلام اور سن لیجئے پروفیسر ارشد شاہین صاحب کا. ایک کلام اور پیش خدمت ہے. فرمایا کہ بنا جس کے گزارا ہی نہیں تھا، بنا جس کے گزارا ہی نہیں تھا، وہ سب کا تھا ہمارا ہی نہیں تھا. بنا جس کے گزارا ہی نہیں تھا، وہ سب کا تھا ہمارا ہی نہیں تھا. تمنا تھی بچھڑنے کی اسے بھی، تمنا تھی بچھڑنے کی اسے بھی، قصور اس میں ہمارا ہی نہیں تھا. گریزاں اس لیے بھی تھا میں اس سے، گریزاں اس لیے بھی تھا میں اس سے، اسے ملنے کا یارہ ہی نہیں تھا. اور خدا کی شان وہ پہنچا مدد کو، خدا کی شان وہ پہنچا مدد کو، جسے میں نے پکارا ہی نہیں تھا. کیا کہنے، خدا کی شان وہ پہنچا مدد کو جسے میں نے پکارا ہی نہیں تھا. اور پروفیسر ارشد شاہین صاحب مقطع میں فرماتے ہیں کہ کیا ہے ضبط مجبوری میں ارشد، کیا ہے ضبط مجبوری میں ارشد، سوائے صبر چارہ ہی نہیں تھا. کیا ہے ضبط مجبوری میں ارشد، سوائے ضبط چارہ ہی نہیں تھا. بنا جس کے گزارا ہی نہیں تھا، وہ سب کا تھا ہمارا ہی نہیں تھا. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب پروفیسر ارشد شاہین صاحب، گجرات پنجاب پاکستان کالج میں پروفیسر ہیں آپ. آج کی تاریخ 1970 دنیا میں تشریف لائے. آپ نے ان کا ایک نعتیہ کلام اور کچھ غزلیات بھی سماعت فرمائیں. فیاض علی فیاض صاحب کراچی میں مقیم شاعر، ان کو آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں سماعت فرمایا اور ناچیز کی زبانی بھی کچھ کلام سماعت فرمائے. اور آپ کچھ فرما رہے ہیں، آپ کی جانب آ گئے. ہم کیا فرما رہے ہیں، بلکہ کچھ لائے ہیں. آپ کیا لائے ہیں دیکھتے ہیں. محسن سلیم بھائی کیا لے آئے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے. سر خوش آمدید. پڑوسی افسانہ نگار و شاعر جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح سے آج بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی تمام سامعین کو آداب کہہ رہے ہیں. جیتے رہیے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے دل کا حال ڈاکٹر صاحب اجلت میں کیا لکھ دیا آپ نے، کچھ لفظ کم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اپنے دل کا حال کیا کیا، لفظ کم ہے سر. کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پورا کر سکیں. کیا ہے یہ؟ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب سر توجہ دے دیجیے گا. اپنے جو آپ پہلی لائن میں کچھ لفظ کم ہے. لفظ نہیں بلکہ کوئی حرف کم ہے، بن نہیں رہا ہے ہم سے. کیا کریں، مشکل میں ڈال دیا ڈاکٹر صاحب نے. بہرحال محسن سلیم بھائی فرمایا کہ مجھ سے وہ جان من میرا یہ کہ کہہ کے ہو گیا جدا. مجھ سے وہ جان من میرا یہ کہہ کے ہو گیا جدا. عامل ہوگا. کیا لکھ رہے ہیں آپ حضرات.
لکھنے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے، ہمارے لیے تو پھر ذرا پریشانی کا سبب بن جائے گی نا بات، اس کو پھر بنانا پڑتا ہے کہ یہ ہے حقیقت میں کیا، کہ مجھ سے وہ جان من میرا یہ کہہ کے ہو گیا جدا، آ ملوں گا، نون غنہ کم ہے نا یہاں، آ ملوں گا تجھ سے پھر اگلے برس شوال تک۔ آئے ہائے ہائے، ہم نے بات 15 شوال کی آپ کیا بات ہے محسن سلیم بھائی، تسی لانگ جاؤ ساڈی خیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جی 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 ڈاکٹر صاحب، سر آپ کا بھی لفظ کم ہے کچھ، اپنے دل کا حال دکھا کر کیا دوستوں کے سامنے رسوا ہوا، کیا پڑھیں ہم اسے ڈاکٹر صاحب، دیکھ لیا کیجیے سر، اٹک جاتی ہے نا سوئی، تو اٹکنی ہے یہاں کہ آپ کے بھیجنے میں تھوڑا سا اجلت میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کام خراب ہو گیا۔ کلیئر کر دیجیے گا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے لفظ، بالکل نہیں بن پڑ رہا ہم سے، ایک تو آج پروگرام کا ویسے بھی موڈ نہیں تھا اور کچھ ادھورے میسیجز آ رہے ہیں آج، کیا بات ہے، میسیج کٹ پٹ کے آ رہے ہیں، سنسر بورڈ آپ نے خود اپنا لگایا ہوا ہے، کیا کیجیے۔ اچھا زاہد سحر، نہ کریں زاہد الرحمان سحر صاحب ہمارے نہ کیجیے نہ کیجیے نہ کیجیے زاہد الرحمان سحر صاحب، ایسا نہ ہو جائے کہ ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں جب آپ ایسی بات کرتے ہیں، ایسا نہ کیجیے زاہد الرحمان سحر صاحب، آپ کی کیا کہیں، اسے محبت ہے، بس آپ کی محبت عنایت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے آخری لفظ لکھا ہے، جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی کل برسی ہے، جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، آپ نے لکھا ہمارے لیے، ہم ایسے نہیں ہیں بلکہ ان کی کل برسی ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری مراد ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ناچیز کے بارے میں یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی محبت ہے، جیتے رہیے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کا ایک لفظ کم ہے جس کی وجہ سے ہم اٹک گئے، بہرحال بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے۔ زاہد الرحمان سحر صاحب 1 اپریل دنیا میں تشریف لائے، ان کے مزاحیہ کلام گزشتہ پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا، انہوں نے حد سے زیادہ تعریفات کے پل باندھ دیے۔ تعریفات آپ کی محبت ہے، بہرحال آپ ایسا سوچتے ہیں، ورنہ ایسا یہاں کچھ نہیں ہے، محبت آپ کی، جیتے رہیے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کچھ بھیج رہے ہوں لکھ کے تو اس میں دیکھ لیجئے کہ کوئی لفظ کم نہ ہو تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زاہد سحر کہہ رہے ہیں ببن میاں کو میرا سلام کہنا اور بہت سارا پیار۔ ابھی اصل میں زاہد الرحمان سحر صاحب آپ کی محبت ہے، لیکن آج ہم آنا نہیں تھا، یقین مانیے کہ آج کی تاریخ میں تو مسلمانوں کو شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کریں، مسلمان بے خبر ہیں ہمارے کہ آج ہے کیا، تو ہم تو مجبوری میں آ گئے ہیں اور موسیقی کا کوئی سلسلہ نہیں رکھیں گے، بس یہ ہمارے 2-3 شعراء کرام ہیں، ان کے کلام پیش کر کے پھر اجازت چاہیں گے، تو وہ والا موڈ ابھی بنا نہیں سکتے ہم۔ سحر تاب رومانی سر، ماشاءاللہ، پروفیسر ارشد شاہین صاحب کو سالگرہ کی دلی مبارکباد، خوبصورت شاعر ہیں، ان کے لیے ڈیروں دعائیں، ہمارے عہد کے معروف شاعر جناب سحر تاب رومانی صاحب، بہت شکریہ سر، محبت آپ کی، بس یہ محبتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے۔ گجرات، پنجاب، پاکستان میں کالج میں پروفیسر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، ان کا آج یوم ولادت ہے، اس موقع پر مبارکباد بھی مل رہی ہیں۔ جناب سحر تاب رومانی صاحب ہمارے عہد کے معروف شاعر، انہوں نے بھی مبارکباد پیش کی پروفیسر ارشد شاہین صاحب کو۔ فیاض علی فیاض صاحب کراچی میں ہوتے ہیں، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ اور اب احمد محسود ایک نوجوان شاعر ہیں، دیکھیے نوجوان شاعر اور اب تو ناول نگار بھی ہو گئے ہیں، ان کا تخلص احمد ہے اور نوجوان 2002 دیکھیے
پہلے آپ یہ نوٹ کیجئے کہ 2002 میں 3 اپریل 2002 دنیا میں تشریف لانے والے نوجوان ہیں احمد محسود، ناول نگار ہیں، شاعر ہیں، فیس بک پر بھی موجود ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ان کا ایک کلام ماہنامہ بیاض لاہور سے جو شائع ہوتا ہے اس میں شائع ہوا تھا 2023 میں۔ احمد محسود، تخلص احمد۔ جولائی 2023 کا ماہنامہ بیاض لاہور، اس میں یہ کلام شائع ہوا۔ احمد محسود صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ مہینوں سے جو خوابوں کا بھیانک سلسلہ ہے، مہینوں سے جو خوابوں کا بھیانک سلسلہ ہے، یہ میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ مہینوں سے جو خوابوں کا بھیانک سلسلہ ہے، یہ میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ سبھی خوشیاں میسر ہیں مگر جانے تمنا، سبھی خوشیاں میسر ہیں مگر جانے تمنا، تمہاری رخصتی سے جو خلا تھا وہ خلا ہے۔ اور زمیں ہے، ضروری ہے ٹھکانہ چاند کے اس پار کوئی، ضروری ہے ٹھکانہ چاند کے اس پار کوئی، زمیں پر ڈھیر اب بارود کا پھٹنے چلا ہے۔ ہمارے قتل نامے پر تمہارے دستخط ہیں، ہمارے قتل نامے پر تمہارے دستخط ہیں۔ یقینی بے یقینی کا عجب ایک مرحلہ ہے، ہمارے قتل نامے پر تمہارے دستخط ہیں۔ یقینی بے یقینی کا عجب ایک مرحلہ ہے، اور مجھے جھنجھوڑ کر کہنا پڑا ایک روز خود سے، مجھے جھنجھوڑ کر کہنا پڑا ایک روز خود سے، یہ کس جنجال میں، کس کوفت میں تو مبتلا ہے۔ مجھے جھنجھوڑ کر کہنا پڑا ایک روز خود سے، یہ کس جنجال میں، کس کوفت میں تو مبتلا ہے، اور فقط اپنے ہی دکھڑے تو اسے لاحق نہیں تھے، فقط اپنے ہی دکھڑے تو اسے لاحق نہیں تھے، کچھ اپنی کچھ پرائی آگ میں بھی دل جلا ہے، اور کبھی بھولے سے ایک جھونکا نہیں آیا ادھر کو، کبھی بھولے سے ایک جھونکا نہیں آیا ادھر کو، ہمیں صبح بہاراں سے گلا ہے برملا ہے۔ کتابوں میں پڑھا تھا ایک ہیں دکھ سکھ ہمارے، ارے کتابوں میں پڑھا تھا ایک ہیں دکھ سکھ ہمارے، مگر عملاً نہیں ایسا یہ نعرہ کھوکھلا ہے۔ کتابوں میں پڑھا تھا ایک ہیں دکھ سکھ ہمارے، مگر عملاً نہیں ایسا یہ نعرہ کھوکھلا ہے۔ اور مقطع میں نوجوان شاعر احمد محسود فرماتے ہیں، نہ ہونے کا ہے جو احساس دامن گیر احمد، نہ ہونے کا ہے جو احساس دامن گیر احمد، یہ میری مجھ میں ہے آمد کہ میرا انخلا ہے۔ مہینوں سے جو خوابوں کا بھیانک سلسلہ ہے، یہ میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام نوجوان شاعر اور ناول نگار احمد محسود، راولپنڈی، پنجاب، پاکستان۔ اور آپ کا آبائی تعلق جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، آپ راولپنڈی میں ہیں، ماشاءاللہ نوجوان شاعر و افسانہ نگار ہیں۔ اچھا، یہ جو حالیہ ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھی ہے، تو احمد محسود صاحب نے عذرائے تفنن کیا فرمایا؟ احمد محسود صاحب نے ابھی بالکل حالیہ جو قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرول پہ،
احمد محسود عذرائے تفنن فرماتے ہیں کہ کافر ہے تو پیٹرول پر کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو پیٹرول پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیل بھی کرتا ہے سواری، کافر ہے تو پیٹرول پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیل بھی کرتا ہے سواری۔ یہ عذرائے تفنن احمد محسود نوجوان شاعر ہیں، انہوں نے تیل کی قیمتوں کی اضافے کی صورت میں یہ کچھ فرما دیا تھا، تو وہ بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا۔ اچھا، احمد محسود ناول نگار بھی ہیں، ماشاءاللہ نوجوان شاعر ہیں، اور راول پنڈی میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نام سن رہے ہیں احمد محسود، احمد ان کا تخلص ہے اور محسود ظاہر ہے کہ ان کی کاسٹ ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک مصرع ہے کہ میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی۔ اس مصرے پر گرہ لگائیے احمد محسود صاحب نوجوان شاعر نے۔ نوجوان شاعر احمد محسود فرماتے ہیں کہ ایک خوابناک لمس کی حسرت اسے بھی تھی، ایک خوابناک لمس کی حسرت اسے بھی تھی، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی، ایک خوابناک لمس کی حسرت اسے بھی تھی، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی، تتلی مزاج تھی وہ سو کھل کے نہ جی سکی، تتلی مزاج تھی وہ سو کھل کے نہ جی سکی، پر نوچتی ہواؤں سے وحشت اسے بھی تھی، ایک میں نہیں تھا شہر خرابی پہ حرف زن، ایک میں نہیں تھا شہر خرابی پہ حرف زن، اجڑی ہوئی گلی سے شکایت اسے بھی تھی، اور ایک دل پذیر سانحے کی چاہ تھی مجھے، ایک دل پذیر سانحے کی چاہ تھی مجھے، ایک زخم خوش جمال کی حسرت اسے بھی تھی، دل جل رہا تھا آگہی کی تیز دھوپ میں، دل جل رہا تھا آگہی کی تیز دھوپ میں، اپنے کیے پر سخت ندامت اسے بھی تھی، یہ اور بات چاک میرے انسلے رہے، یہ اور بات چاک میرے انسلے رہے، ورنہ رفو گری میں مہارت اسے بھی تھی۔ مقطع میں احمد محسود فرماتے ہیں کہ احمد سے بے سبب رہے سقراط سب خفا، احمد سے بے سبب رہے سقراط سب خفا، سچ بولنے کی تھوڑی بہت لت اسے بھی تھی، احمد سے بے سبب رہے سقراط سب خفا، سچ بولنے کی تھوڑی بہت لت اسے بھی تھی، ایک خوابناک لمس کی حسرت اسے بھی تھی، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر احمد محسود صاحب کا کلام۔ احمد محسود صاحب نوجوان شاعر ہیں اور آپ راول پنڈی میں ہیں، آج آپ کا یوم ولادت ہے، جیتے رہیے احمد محسود صاحب۔ آپ کی طرف توجہ ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی آپ اگر میسیجز کچھ آگے نہ بڑھ گئے ہوں تو سلامت رہیں۔ زاہد الرحمن سہر صاحب، محبت آپ کی بھی، اور سہرتاب رومانی صاحب کا میسیج ارشد شاہین صاحب کی سالگرہ کا، اس کے بعد میسیجز ریفریش کیا جاتا ہے پیج کو پہلے، تو پھر وہ سامنے آتے ہیں۔
جی محسن سلیم بھائی فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پر اصرار کیا ہے، تمہیں اس بات پر اصرار کیا ہے، تمہیں اس بات پر اصرار کیا ہے، حصار گمرہی کے پار کیا ہے، تمہیں اس بات پر اصرار کیا ہے، حصار گمرہی کے پار کیا ہے، گال نہیں بنی کلّا ہی کلّا مطلع تساں، کوئی تھوڑی سی آگے بھی ایک شعر اور بڑھا دیتے محسن سلیم بھائی، مطلع پہ گزارا کیا آپ نے. چلیں سید فیاض الحسن بھائی جزاک اللہ، لیکن بات آگے بڑھائی نہیں آپ نے، بس یہ تو ہم بھی کہہ سکتے تھے. چلیں محبت آپ کی. سید فیاض الحسن صاحب نے وہ چیز دریافت تو کر لیے، مطلب جو ہم 15 شوال کہہ رہے تھے، تو سید فیاض الحسن صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں، فرما رہے ہیں 15 شوال المکرم یوم شہادت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے، اور آپ نے دعا فرمائی کہ شہدائے احد کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آمین الہی آمین، جزاک اللہ. اور کئی فقہی ائمہ کے استاد ان کا بھی ہے آج. جی کون سے؟ یہاں فرقے کی بات تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے بالکل بھی، فرقہ چھوڑیں، بات صرف معلومات کی ہے کہ کئی بلکہ 4000 لوگوں کے تقریباً، یہ تو ہم اندازاً بتا رہے ہیں، 4000 لوگوں کے استاد شریعت کے حوالے سے 4000 سے زائد ہی ہوں گے شاگرد ان کے، اور بڑے بڑے شاگرد ہیں جنہوں نے بعد میں پھر فقہی سلسلے امام شافعی اور کون سے ابھی ہمارے علم میں اتنی نہیں، بہت سارے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کے استاد کی بھی شہادت ہے آج. نام بوجھ لیجئے. ایک تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا جان، ان کا یوم شہادت ہے آج 15 شوال کو. ایک اور یوم شہادت بھی ہے. بڑے بڑے ائمہ جو ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں نا فقہی ائمہ، ان کے بھی استاد، ان کی بھی آج یوم شہادت ہے. اسی لیے ہم زیادہ آج چہک نہیں رہے، کل کے پروگرام میں چہکیں گے، کوشش کریں گے بشرط حیات. آج تو صرف اس لیے آ گئے ہیں کہ 3 اپریل گزر جائے گی اور پھر یہ رہ جائیں گے. تو نوجوان شاعر احمد محسود کے آپ نے 2 کلام سماعت فرمائے. تو دوسرا بات صرف علمی بنیاد پہ کی جاتی ہے، نہ کسی کو ہم چھیڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی منافرت پھیلے. کم سے کم ہماری جانب سے تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تمام قابل احترام ہے، تمام کی عزت کیجیے. وعلیکم السلام. نوجوان، ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان USA اٹلانٹک سٹی سے ہیں، USA اٹلانٹک سٹی نیو جرسی USA سے محمد بلال صاحب. وعلیکم السلام. ہر کلر اشا ڈیرا مننا سنگے جوڑ تگڑے. آپ کے یہاں کیسا موسم ہے؟ یہاں تو برسات گائے ہو رہی ہے کراچی شہر میں. بہرحال ابھی اس وقت تو مطلع صاف ہے، سر دست. گزشتہ 2 روز سے موسم یہاں پر بنا ہوا ہے اور اچھی خاصی برسات ہوئی ہے کراچی میں. جیسا کہ اب تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہر چیز آپ تک ہم سب باخبر ہو جاتے ہیں. تو بڑھتے ہیں آگے، اور ایک نوجوان شاعر اور ہیں، ان کا بھی آج ہمیں ولادت ہے. اصل میں ہم صرف حاضری لگانے آئے ہیں یہاں آج. تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ اچھا، نوجوان شاعر احمد محسود صاحب کے 2 کلام پیش کیے گئے. ایک نوجوان شاعر اور بھی ہیں لیکن ان کے وہ گائے مطلب کم کہتے ہیں. نسیم احمد جلال پوری صاحب اور کے نوزان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم نے بغیر دیکھے یہ ان کا ایک ہی کلام مل سکا ہے. یہ جلال پور ناگپور میں ہوتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ بس مجھ کو ایک پیغام لکھنا ہے، بس مجھ کو ایک پیغام لکھنا ہے، تمہیں آخری سلام لکھنا ہے، جو بھی ہوئی خطائیں سب معاف کر دینا۔ یہ بھی نوجوان ہیں، نسیم احمد جلال پوری، آج ان کا یوم ولادت ہے، سو اس حوالے سے جو بھی ہوئی، اچھا مزہ نہیں آتا ہمیں خود جب کلام میں دم نہ ہو تو پھر پڑھنے میں بھی دم گھٹ جاتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ نسیم احمد جلال پوری ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر ہیں، اور یہ پڑوسی شاعر ہیں، جلال پور ناگپور میں ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ہی کلام مل سکا اپنی وال پر، یہ کلام شیئر وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ان کی اتنی خاص دلچسپی ہے نہیں۔ تصاویر اور ویڈیوز دیگر چیزیں تو شیئر کافی کی ہوئی انہوں نے، تو جو مل سکا وہی پیش کرتے ہیں کہ بس مجھ کو ایک پیغام لکھنا ہے، تمہیں آخری سلام لکھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، قافیہ ہی ہم وزن نہیں ہے۔ جو بھی ہوئی خطائیں سب معاف کر دینا، باتیں ختم تمام لکھنا ہے، نظر جو مجھ کو آ جاؤ کہیں پہ تم، پھر سے اس دل میں تیرا نام لکھنا ہے، مانا کہ نفرت ہے بہت اور محبت بھی نہیں، ایسے حالات میں انجام لکھنا ہے۔ سود، بیاض اور نہ جانے کیا کیا ایسے کاموں کو حرام لکھنا ہے، میرے مالک دے دے تھوڑی مہلت، ایسے وقت کو انعام لکھنا ہے۔ میں نے جو پوچھا عشق کے بارے میں نسیم، میں نے جو پوچھا عشق کے بارے میں نسیم، اس نے کہا عشق کو گمنام لکھنا ہے، بس مجھ کو ایک پیام لکھنا ہے۔ یہاں پیغام کی جگہ پیام بہتر ہے، بس مجھ کو ایک پیام لکھنا ہے، تمہیں آخری سلام لکھنا ہے۔ نسیم احمد جلال پوری صاحب، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، چاہے آپ ناگپور میں رہیں یا جلال پور میں رہیں، سلامت رہیں، اور کوشش کریں کہ اگر شاعری سے آپ سنجیدہ ہیں تو باقاعدہ کسی سے رہنمائی بھی حاصل کیجیے اور شیئرنگ بھی کرتے رہیے۔ دیکھیں، احمد محسود آپ سے چھوٹے ہیں، 2002 میں آئے ہیں، لیکن ان کے کلام جو ہم نے پڑھے تو بعض ہمارے بہت سے نوجوان، اچھا شاعری کا اس سے عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ اچھا نہیں کہہ رہا ہے، اور کوئی جو عمر رسیدہ ہے تو وہ بہت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اتنے اچھے اچھے شاعر نوجوان ہمارے کہ یہاں 50 60 برس کے لوگ ویسا کلام نہیں کہہ پائے جو آج نوجوان کہہ رہے ہیں، ہے ایسا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت اچھے شعراء اکرام بھی موجود ہیں، اور اتنے توفیقات دیکھیں کہ حمد و نعت کہہ رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ نوجوان شعراء اکرام میں حمد و نعت کہنے کا جو جذبہ ہے، یہ خوشگوار حیرت ہے۔ لوگ توقع نہیں کر سکتے نا کہ نوجوان اور حمد کہے گا، نعت کہے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بس توفیقات پر بات ہے۔ اچھا، آپ فرما رہے ہیں بلال، محمد بلال صاحب ہیں ہمارے پاکستانی نوجوان ابھرتے ہوئے اہل قلم۔ ہم نے وعلیکم السلام کے بعد حال پوچھا، ہم نے کہا کہ یہاں تو برسات ہو رہی ہے، تو اٹلانٹک سٹی یو ایس اے نیو جرسی میں یہ وہاں ہیں۔ محمد بلال صاحب فرما رہے ہیں یہاں پر بارش ہوئی تھی اور موسم بھی سرد ہے۔ جی، گزشتہ دنوں تو برف باری کی آپ نے ویڈیو شیئر کی تھی، وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ان دنوں جو ہے موسم سرد ہے، بارش بھی ہو چکی ہے، ابھی موسم گرم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، محمد بلال صاحب ہمارے پاکستانی نوجوان یو ایس اے سے، بہت شکریہ۔ محسن سلیم بھائی، قسطوں میں پہلے مطلب بھیجا، اب شعر بھیجا، نہیں نقاد کو معلوم شاید، نہیں نقاد کو معلوم شاید، میرا لہجہ ہے کیا اظہار کیا ہے۔ مزہ نہیں آیا نا، الگ ہو گیا، مطلب وہ چلا گیا آگے، اور اس کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ ہوتا پھر مزہ آتا ہے۔ تھوڑا سا مزاج پر شاعر آدمی کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہاں سے گائیڈ کرتے رہیں کہ آپ مطلع خالی اکیلا نہ بھیجیں، اس کے ساتھ شعر بھی بھیج دیا ہوتا ہے۔ تو جو شاعر ہے وہ سمجھتا ہے، اور شاعر ہیں سلیم شہزاد شائم صاحب، سمجھدار شاعر، نہ سمجھ شاعر ہماری طرح بھی ہوتے ہیں نا۔ جی بہت شکریہ محبت سر، آج موڈ نہیں تھا، ہمارے انتہائی
معتبر سینئر، ہم کیا، ہماری کیا بساط ان کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بہتوں کے آگے ہم کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی بساط نہیں ہے۔ رضوان صدیقی صاحب محترم، ہمارے انتہائی محترم سینئر شاعر، افسانہ نگار، اور کیا بات ہے، ان کے آگے تو ہمارا زبان لڑکھڑا جاتی ہے اپنے سینئرز کے آگے۔ ایک تو ہماری سینئر محترمہ افروز رضوی صاحبہ سینئر براڈ کاسٹر ہیں ریڈیو پاکستان کی، اور اب جناب رضوان صدیقی صاحب بھی آ گئے ہیں اور فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی گفتگو، خوش رہیں، محبت سر آپ کی۔ تو سلیم شہزاد شائم صاحب جرمنی سے ہمارے شاعر ہیں، پاکستانی شاعر جرمنی سے، جب بھی آتے ہیں اپنے کلام سے نوازتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ عدل باقی، نہ کوئی نظام جادہ ہے، نہ عدل باقی، نہ کوئی نظام جادہ ہے، یزید وقت بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ کیا کہنے سلیم شہزاد تخلص شائم جرمنی سے پاکستانی شاعر کا کلام آپ نے کلام سے نوازا کہ نہ عدل باقی، نہ کوئی نظام جادہ ہے، نہ عدل باقی، نہ کوئی نظام جادہ ہے، یزید وقت بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اسیر دہر ہے دل کس کی آب و دانہ میں، اسیر دہر ہے دل کس کی آب و دانہ میں، یہ کیسا کھیل کہ صیاد خود پیادہ ہے، اور نقاب حسن اٹھاؤں تو کس پر پردہ کروں، نقاب حسن اٹھاؤں تو کس پر پردہ کروں، کہ شہر حسن میں ہر چہرہ بے لبادہ ہے، اور طلسم وقت کے زنداں کو توڑ سکتا ہے، طلسم وقت کے زنداں کو توڑ سکتا ہے، اگر تو روح میں ایمان کا اعادہ ہے۔ اور یقین کاذب و خواب شکستہ ٹوٹ گئے، یقین کاذب و خواب شکستہ ٹوٹ گئے، نہ اجتہاد کا سایہ نہ اجتہادہ ہے، جہان رنگ میں ہر شے ہے چشم گریہ فریب، جہان رنگ میں ہر شے ہے چشم گریہ فریب، نظر کے سامنے سب کچھ مگر کشادہ ہے، اور ابھی نہ کھول حجاب سخن کے رازوں کو، ابھی نہ کھول حجاب سخن کے رازوں کو، کہ حسن راز ابھی حسن کا قلادہ ہے، اور خودی کے نور سے روشن ہے کاروان حیات، خودی کے نور سے روشن ہے کاروان حیات، یہی پیام ابد در سے حق عبادہ ہے۔ اور مقطع میں جناب سلیم شہزاد شائم تخلص شائم فرماتے ہیں کہ کمال فن کی طلب میں ہے سرگراں شائم، کمال فن کی طلب میں ہے سرگراں شائم، یہی تو جذبہ جاں روح کا عمادہ ہے، نہ عدل باقی، نہ عدل باقی، نہ کوئی نظام جادہ ہے، یزید وقت بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سلیم شہزاد شائم صاحب جرمنی میں مقیم پاکستانی شاعر، آپ نے اپنے کلام سے نوازا، بے حد شکریہ۔ رضوان صدیقی صاحب نے دست شفقت رکھتے ہوئے حوصلہ افزائی فرمائی، دعاؤں سے نوازا۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیں سر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہم کیا، ہماری کیا بساط، اور جب سینئرز سامنے ہوتے ہیں تو بالکل ہی اور بندہ سوچتا ہے کہ اب ان کے سامنے کیسے گفتگو کی جائے اور کیا گفتگو کی جائے۔ تو سید فیاض الحسن بھائی سینئر صحافی ہمارے فرما رہے ہیں کہ حیدرآباد ریڈیو پاکستان سے وابستگی رہ چکی ہے جناب رضوان صدیقی صاحب کی، اور چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ محسن سلیم بھائی۔ کل 4 اپریل کو محسن سلیم بھائی کا یوم ولادت آ رہا ہے۔ خیر، تو آج ہم نے
فیاض علی فیاض صاحب کراچی میں مقیم شاعر، 1952 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، ان کا یوم ولادت ہے۔ پروفیسر ارشد شاہین صاحب 3 اپریل 1970 دنیا میں تشریف لائے۔ آپ گجرات کالج میں پروفیسر ہیں۔ ان کے کچھ کلام پیش کیے اور ایک نعتیہ کلام حافظ صاحب کی آواز میں پیش کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ احمد محسود نوجوان شاعر اور ناول نگار بھی ہو گئے ہیں، نوجوان شاعر ہیں احمد محسود، ان کے کلام پیش کیے۔ نسیم احمد جلال پوری صاحب کا ایک ہی کلام پیش کر سکے۔ تو اب پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں، 11:41 جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کی گوش گزار کیا کہ آج پروگرام کا دن بھی نہیں تھا اور موڈ بھی نہیں تھا، لیکن یہ 3 اپریل کے ہمارے احباب رہ جاتے، تاریخ گزر جاتی نا، تو اس لیے ہم آج حاضر ہو گئے۔ یہ صرف ہماری حاضری قبول فرما لیجئے گا۔ اور اچھا، کلام شاعر بدبان شاعر میں آپ نے صرف انہیں سماعت فرمایا، فیاض علی فیاض صاحب کو، تو ناول نگار اور نوجوان شاعر جو ہیں احمد محسود، ان کا پہلا ناول راکھ ہوتی منزلیں، اس سے کچھ انہوں نے خود کچھ لائنیں اقتباسات کی صورت میں منتخب فرمائی ہیں۔ احمد محسود نوجوان شاعر ہیں، ان کا پہلا ناول ہے راکھ ہوتی منزلیں۔ راولپنڈی میں مقیم نوجوان شاعر اور ناول نگار راکھ ہوتی منزلیں سے انہوں نے کچھ لائنیں، کچھ اقتباسات شیئر کیے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے پہلے ناول راکھ ہوتی منزلیں سے انتخاب کہ جب 2 محبت کرنے والے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو لفظوں کا نہیں دھڑکنوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کیا کہنے۔ ایک اور لائن کہ توہم پرستوں کی بستی میں تعقل پسند ہمیشہ نشانے پر رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ اور ایک لائن ایسی آ گئی ہے، سیاسی ہے جملہ، لیکن چلیں، آپ کے ناول راکھ ہوتی منزلیں سے یہ ایک لائن انہوں نے اور شیئر کی ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ معلومہ انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک مذاق ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ایک اور لائن ان کی کہ میری آنکھیں بھی خواب دیکھتی ہیں، کیا پتہ ادیب بن جاؤں۔ کیا کہنے۔ جناب احمد محسود نوجوان شاعر اور ناول نگار کے پہلے ناول راکھ ہوتی منزلیں سے یہ کچھ اقتباسات ہیں۔ ایک جگہ اور انہوں نے منتخب فرمایا اپنے ناول سے کہ اگلی رات بڑا اسلحہ داغا جانے لگا، ایسی دہشت ناک آوازیں کہ اللہ اللہ دل دہل جاتے تھے۔ لرزہ دینے والی توپوں کی گونج سے کامران خود بھی سہما ہوا تھا، اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا تھا، لیکن چھوٹی بہن ایمن کا ماں کی باہوں میں خوف سے سمٹ کر مسلسل رونا اس کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ احمد محسود کے پہلے ناول راکھ ہوتی منزلیں سے یہ لائنیں جو انہوں نے خود منتخب فرمائیں۔ ایک لائن اور ہے کہ یہ ایک لائن کیوں آپ نے منتخب فرمائی ہے، پورا کوئی پیراگراف لکھ دیتے، جیسے کہ یہ ہے ایک پیراگراف کہ کوئی بعید نہ تھا کہ جلد شیر عالم کے خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے اور آنے والے وقتوں میں ان کے خطے کی تقدیر بدلتی، لیکن کہانی میں نیا موڑ آنے دیر کتنی لگتی ہے،
وہ جس خطے سے تعلق رکھتے تھے وہ سامراجی قوتوں کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ اس زرخیز خطے کو استحصالی قوتوں کے مابین ہونے والے مفادی دنگل کے لیے اکھاڑے کے طور پر استعمال ہونا تھا۔ یہ کچھ اقتباسات تھے نوجوان شاعر اور ناول نگار احمد محسود، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ان کا پہلا ناول راکھ ہوتی منزلیں سے یہ انتخاب، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو ہمارے احمد محسود نوجوان شاعر ہیں، ناول نگار، ان کا پہلا مجموعہ شاعری کا مجموعہ ہے رائے گانی، سن 2022 میں منظر عام پر آیا۔ 2024 میں ان کا ناول راکھ ہوتی منزلیں منظر عام پر آیا۔ آپ طالب علم ہیں BS اردو، میقات ہفتم۔ آبائی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، راولپنڈی میں ہوتے ہیں۔ جناب احمد محسود صاحب رائے گانی، ان کا پہلا مجموعہ کلام شاعری کا 2022 میں منظر عام پر آیا، جبکہ آپ 3 اپریل آج کی تاریخ دنیا میں تشریف لائے۔ 2002 میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور 2022 میں ماشاءاللہ آپ کا پہلا مجموعہ کلام بھی منظر عام پر آ گیا رائے گانی کے نام سے۔ کیا کہنے! انہوں نے ہی ازراہ تفنن وہ کہا نا پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر کہ کافر ہے تو پیٹرول پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیل بھی کرتا ہے سواری۔ کیا کہنے! ہائے 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 ہائے، کیا شعر ہے! ان کا ایک شعر انہی کی زبانی سن لیجئے۔ احمد محسود کی آواز، انتہائی مختصر کلپ ہے، صرف ایک ہی شعر ہے، اور یہ ایک ہی شعر بہت بڑا شعر ہے۔ سماعت فرمائیے احمد محسود کی زبانی ان کا یہ شعر۔ کچھ مفادات پہ ہے ضرب پڑی، کچھ مفادات پہ ہے ضرب پڑی، پورے خطے کو سزا ملنی ہے۔ کچھ مفادات پہ ہے ضرب پڑی، کچھ مفادات پہ ہے ضرب پڑی، پورے خطے کو سزا ملنی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ شعر احمد محسود صاحب کا شعر انہی کی زبانی آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا۔ کچھ مفادات پہ ہے ضرب پڑی، کچھ مفادات پہ ہے ضرب پڑی، پورے خطے کو سزا ملنی ہے، اور مل گئی۔ قیمتیں بڑھ گئیں پیٹرول کی۔ کچھ مفادات پہ ہے ضرب پڑی، پورے خطے کو سزا ملنی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر احمد محسود، راولپنڈی، پنجاب، پاکستان۔ جیتے رہیں۔ سلیم شہزاد شائم صاحب، بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے، آپ کا حسن سماعت ہے، آپ سب کی محبت و عنایتوں کا بے حد شکریہ۔ کل آئیں گے، فل موڈ میں ہوں گے، مطلب آج واقعی موڈ بھی نہیں تھا، اور جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا سید فیاض الحسن صاحب اس بات کو منظر عام پر لے آئے۔ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ میں سے کسی کے علم میں ہے کہ آج 15 شوال کو کیا کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال احمد محسود صاحب کا یہ کلام سن لیجئے۔ سامنے ایک کلام ہے کہ ہیں مکاں کے، یہ ہیں مکاں کے نہ لا مکاں کے ہیں، ہیں مکاں کے نہ لا مکاں کے ہیں، ہم سے آوارگاں کہاں کے ہیں، ہیں مکان کے نہ لا مکاں کے ہیں، ہیں مکاں کے نہ لا مکاں کے ہیں، ہم سے آوارگاں کہاں کے ہیں، اور حسن کے چشمے
پھوٹتے ہیں یہاں، حسن کے چشمے پھوٹتے ہیں یہاں، چاند چہرے سبھی یہاں کے ہیں، اور بانٹنے آئے دھوپ لوگوں میں، بانٹتے آئے دھوپ لوگوں میں، اور امی ٹھہرے صاحباں کے ہیں۔ کوئی بحران سر اٹھائے گا، کوئی بحران سر اٹھائے گا، آگے کے دن بڑے زیاں کے ہیں، تم کسی دوسرے افق کے ہو، ہم کسی اور کہکشاں کے ہیں۔ اپنی مٹی کا رنگ ہے ہم پر، اپنی مٹی کا رنگ ہے ہم پر، ہر حوالے سے ہم یہاں کے ہیں، اور وقت پڑنے پہ کام آئیں گے، وقت پڑنے پہ کام آئیں گے، سارے رشتے اسی گماں کے ہیں، اور یہ جو ہم وحشیوں سے لگتے ہیں، یہ جو ہم وحشیوں سے لگتے ہیں، ایک وحشت زدہ مکان کے ہیں۔ اور احمد محسود مقطع میں فرماتے ہیں کہ جیسے بھاری دوا لی ہو احمد، جیسے بھاری دوا لی ہو احمد، ایسے کچھ ذائقے زباں کے ہیں، جیسے بھاری دوا لی ہو احمد، ایسے کچھ ذائقے زباں کے ہیں مکان کے نہ لا مکان کے ہیں، ہم سے آوارگاں کہاں کے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر احمد محسود صاحب کا کلام راولپنڈی میں ہوتے ہیں۔ جیتے رہیے۔ 11:53 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، آخری لمحات۔ جی، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، بہرحال ہمارا بھی کوئی نہ کوئی لمحہ آخری کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی کو تو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ بہرحال محبت آپ سب کی، عنایت آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے نام لینے ہیں ہمیں۔ ذاکر علی ہزاروی صاحب، یہ آج کے شرکا، ذاکر علی ہزاروی صاحب، سلیم شہزاد شائم صاحب، لائق بخاری صاحب، رمزی عاصم صاحب، عبدالحمید تبسم صاحب، خوش آمدید ٹوبا ٹینک سنگھ سے عبدالحمید تبسم بھائی بھی آ گئے ہیں، سید فیاض الاسد بھائی اور محسن سلیم بھائی حیدرآباد سے بہت شکریہ، اقبال شیخ بھائی لانڈی کراچی سے ہمارے بیچ میٹ، اور قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کراچی سے بہت شکریہ، ڈاکٹر رانا خالد محمود صاحب محقق نقاد شاعر سر بہت شکریہ، محترمہ افروز رضوی صاحبہ ریڈیو پاکستان کی سینئر براڈ کاسٹر عہد حاضر کی معروف شاعرہ محترمہ افروز رضوی صاحبہ بہت شکریہ، خورشید بھارتی بھائی بہت شکریہ، خورشید نواز لائق بخاری صاحب نوجوان شاعر لنڈی سیدہ راجن پور پنجاب پاکستان سے آج کے شریک بہت شکریہ، محمد بلال صاحب یو ایس اے سے ہمارے نوجوان، اٹلانٹک سٹی نیو جرسی یو ایس اے سے محمد بلال صاحب، اور آپ کے ساتھ ساتھ نجب رسول خان صاحب اور فیاض انصاری صاحبان سجیلے افسران آپ کا بہت شکریہ، زائد الرحمان سحر صاحب اور سلیم شہزاد شائم صاحب جرمنی سے، اور جناب رضوان صدیقی صاحب۔ اچھا، فیس بک پہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، یہاں شیئرنگ کا آپشن لائیو کے دوران نہیں آتا ہے، اور کامنٹ کا آپشن جو کمنٹ آگے بڑھ جاتا ہے وہ پھر سامنے نہیں رہتا، تو بہت سے گزشتہ اس میں بھی نام ادھر ادھر کے جو گروپس ہیں، دیگر زیادہ گروپس میں تو نہیں بھیجتے ہم پروگرام، ایک آل ریڈیو پاکستان کا گروپ ہے، اب اس میں جاتا ہے یہ پروگرام، یا FM 101، بس ایک دو گروپس میں جا رہا ہے، باقی ہمارے کچھ دوست احباب بھی وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ابھی فیس بک نے کوئی پالیسی چینج کی ہے، یہاں ابھی ہم گزشتہ پروگرام کے کامنٹس یہاں تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتے، پتہ نہیں کیا تبدیلی لاتے رہتے ہیں فیس بک والے، بہرحال تو یہ سلسلہ ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، محسن سلیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت بڑے ہیں ہم سے ماشاءاللہ محسن سلیم بھائی۔ ظاہر ہے ابھی نومبر میں ہماری برتھ ڈے تو نومبر میں آئے گی، آپ کا کل ہے
4 اپریل کو، لیکن آپ سمجھ نہیں پائے ابھی تک سلسلے کو کہ شعر و ادب کے پروگرام میں شرکت کو تھوڑا سا مینٹین رکھیں. اور وہ ہمارے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب نے کچھ بھیجا تھا، وہ بھی ادھورا رہ گیا، کیا کیجیے. تو جو ہمارے شرکاء ہیں ان میں سے کچھ شامل کرتے ہیں چند اشعار جو آج کے شرکاء ہیں ان میں سے کسی 1-2 شعراء کرام. 11:56 وقت چلا گیا، بہرحال وقت تو رکتا نہیں ہے. آج رمزی عاصم صاحب بھی بڑے عرصے کے بعد شریک ہوئے ہیں، بہت عرصے بعد. تو رمزی عاصم صاحب کا ایک مختصر کلپ آ رہا تھا سامنے، لیکن وقت پڑنے پر وہ چیز سامنے نہیں آ پاتی بعض اوقات، اور یہ مشین بھی دھوکہ دے دیتی ہے. سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، وہ والی بات ہے. اس وقت مشین نے بھی گڑبڑ شروع کر دی ہے، کیا کیجیے. بہت سی چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں، بے بس ہو جاتا ہے انسان. ابھی رمزی عاصم صاحب کا وہ ابھی تازہ کلپ تھا، اب وہ تلاش کرتے رہیں گے ہم، اور اسی میں وقت چلا جائے گا. آ تو گیا ہے رمزی عاصم صاحب، جیتے رہیے. کیا فرما رہے ہیں رمزی عاصم صاحب؟ ہمارے ساتھ رہو اور کسی کو مت دیکھو، تم اپنے آپ کو دیکھو کہاں پہ بہتر ہو، ہمارے غم کو ہماری خوشی کو مت دیکھو. کیا کہنے جناب رمزی عاصم صاحب، جیتے رہیے. رمزی عاصم صاحب، کسی چراغ کسی روشنی کو مت دیکھو، کسی چراغ کسی روشنی کو مت دیکھو. ہمارے ساتھ رہو اور کسی کو مت دیکھو. کیا کہنے، تم اپنے آپ کو دیکھو کہاں پہ بہتر ہو، واہ. ہمارے غم کو ہماری خوشی کو مت دیکھو. کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے جناب رمزی عاصم صاحب. انتہائی مختصر کلپ. اور ہمارے جو شرکاء ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں. اچھا، عبدالحمید تبسم بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے کچھ احباب کہیں اور ہیں. اچھا، یہ گزشتہ پروگرام کے جو شرکاء ہیں ہمارے، ان کے بھی بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جیتے رہیں. بہت سارے نام ہیں اور وقت جا رہا ہے، بلکہ اب تو وقت رہا ہی نہیں باقی. حمید قادری صاحب، عبدالباسط صائم صاحب بہت شکریہ. امجد خان تجوانہ صاحب، سرفراز احمد صاحب، مجلہ کتورہ احمد، یار جمالی صاحب بہت شکریہ. عبدالحمید تبسم صاحب، محترمہ افروز رضوی صاحبہ، سلیم شہزاد شائم صاحب، سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ، الف خان آفریدی صاحب، تنویر اختر صاحب، راؤ طارق شریف صاحب بہت شکریہ. ابراہیم عابدی، ابراہیم شعبی جیتے رہیے. آر جے حجاب فاطمہ جیتے رہیے. سب انسپکٹر قلندر بخش بھائی جیتے رہیے. امت الحی وفا صاحبہ سلامت رہیے. سید فیاض الحسن بھائی، اور پڑوسی حکیم معین الدین چترویدی بھائی بہت شکریہ. نواز بٹو ادا لکھ تھورا، عالیہ سلیم بہنا سلامت رہیے. شاہدہ لطیف صاحبہ میڈم بہت شکریہ. زارا صنم آپی بہت شکریہ. سلمان منیر خاور صاحب، خورشید بھارتی بھائی، غضنفر غزنی صاحب، عظمت باری بھائی، ارشد عزیز صاحب، صدیق راز ایڈوکیٹ سر، یاسین بنیری صاحب ڈیرہ منانا، دلاور عباس جیتے رہیے. مظہر عباس بھائی، سب انسپکٹر بہت شکریہ. زاہد الرحمان سہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اقبال شیخ بھائی بہت شکریہ. محمد رضا صاحب جیتے رہیے. معین فخر معین صاحب بہت شکریہ. اسحاق سدھو جٹ صاحب بہت شکریہ. خالد عمران صاحب بہت شکریہ. جاوید تبسم سر، آپ کی بھی عنایت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. حمید قادری صاحب اور عبدالباسط صاحب صاحبان آپ کا بھی بہت شکریہ. سلامت رہیے. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی.
دیجیے آپ، اگر آپ کا نام رہ گیا ہے، یہ مشین جو ہے مشینی دور میں جی رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ، میڈم بہت شکریہ۔ جیتے رہے احباب۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، سر معذرت، آپ نے جو لکھا تھا وہ پڑھنے میں نہیں آیا، اس کے لیے بندہ معذرت خواہ ہیں۔ سلیم شہزاد شائم بھائی، محبت آپ کی بھی، آپ سب کی محبت عنایت۔ رضوان صدیقی سر، بہت شکریہ سر، محبت آپ کی بھی، سلامت رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ 12:01، 4 اپریل میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج محسن سلیم صاحب، اور ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب، اور ساتھ ساتھ راجہ عباس صاحب، سندھ پولیس کے سجلی افسر اور سابق سجلی افسر معصومی لطیف صاحب، اور ٹریفک پولیس آفیسر پولیس انسپکٹر ملک احسان بھائی کا یوم ولادت ہے۔ محسن سلیم بھائی کا ہے، ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ڈی جے نعمان بابا، آپ کا بھی یوم ولادت ہے، ہمارے سندھ پولیس ریڈیو کے دیرینہ ساتھی ڈی جے نعمان بابا کا بھی یوم ولادت ہے۔ تو زندگی بخیر، بشرط حیات کل حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ آج ہی کی تاریخ آج ہی کی ہے، تو حاضری ہوگی انشاءاللہ بشرط حیات اور تمام معاملات، کیونکہ برسات کا موسم بھی جاری ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ اس دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے پی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ و ناصر۔